ہے کہ لیلۃ العید کے بارے میں بھی کوئی ایسی روایت ہے کہ اس دن بہت زیادہ عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا سامان اور بخشش کا سامان اس انسان کے لیے کرتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. کچھ ایسی روایات بھی لوگ بیان کرتے ہیں, تو اس کی صحت کے بارے میں بھی بتائیے, اور اس رات کی اگر کوئی خاص فضیلت ہے تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. دونوں عیدوں کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان راتوں میں سب بیداری کرے, عبادت کرے ان میں, تو قیامت کے دن جب سب کے دل جو ہے نا وہ مر جائیں گے, گھبرائے ہوئے ہوں گے, تو اس کا دل نہیں مردہ ہوگا. یہ ابن ماجہ میں بھی ہے, دوسری کتابوں میں, مگر روایت نہیں ہے. ان عیدوں میں رات کو عبادت کرنے کی کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں صحیح نہیں ہے. جہاں جہاں ہے سلسلہ الاحادیث ضعیفہ میں علامہ البانی صاحب نے وہ ساری اکٹھی کر دی اور سب پر تبصرہ فرما دیا کہ ایک روایت بھی ان میں صحیح نہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی شفقت فرمائی امت پر کہ عرفہ کے بعد جو مزدلفہ کی رات ہے اس میں نہیں جاگے, تہجد بھی چھوڑ دی, بس 2 نمازیں اکٹھی کر کے مغرب اور عشاء وتر بھی نہیں ساتھ پڑے, سو گئے. صرف یہ دونوں نمازیں پڑھی اور فجر کے وقت جاگے. یعنی اس رات عید چھوڑ کر, حالانکہ بڑی برکت والی رات ہے کہ مشعر الحرام میں ٹھہرے, سوئے کہ امت بڑی تھکی ہے کہ اتنے دنوں سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, مینار, عرفات, مزدلفہ, آرام. اس لیے سنت نبی حکمت پر مبنی ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا. مناسب موقع پر عبادت بھی ہونی چاہیے, آرام بھی ہونا چاہیے. تو عیدوں میں جاگنے کی کوئی حدیث پاک جو ہے نا صحیح نہیں جی. ٹھیک ہے, مطلب جو روایت عیدین نہیں صحیح, یہ روایت صحیح نہیں ہے, نہیں, مطلب سرے سے ثابت نہیں ہے, یا ضعیف روایت ہم کہیں گے؟ ضعیف روایت, ضعیف روایت کہیں گے. جزاکم اللہ خیر.